السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن قرآنی وظائف پڑھانا ہے اور شرکیہ کلام سے بچانا ہے۔ تو خواتین، شرکیہ کلام کون سے ہیں؟ یہ کالے علم، یہ اسماعیل جوگی کے ہدے اور طرح طرح کی من گھڑت پنجابی، اردو، فارسی من گھڑت وظیفے جو پیش کیے جاتے ہیں، اور جناب بڑی بڑی چیزیں بنا بنا کر پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ رب العالمین نے کالا علم بھی اپنی طرف سے بھیجا تھا انسان کی آزمائش کے لیے، اور فرشتے لے کر آئے تھے اور وہ آ کر سکھا رہے تھے، اور یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے تھے یہ بڑا شرکیہ کلام ہے، اسے نہ پڑھیں آپ۔ ہم آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو شیطانی قوتیں ساری کی ساری اس کالے علم کے ساتھ جڑ گئی، اور پھر اتنا تیز کالا علم چلا، بہت دور تک لوگ نکل گئے، تو پھر وہ بستی کی بستی اللہ نے تباہ اور برباد کر دی۔ لیکن اس کے کچھ بندے بچ گئے اور وہ کرتے چلے آئے۔ لیکن اسی طریقے سے شیاطین آسمانوں سے خبریں چرا کر کاہنوں نجومیوں کو دیتے تھے، اور وہ جناب علی صبح پیشن گوئی کر دیتے تھے، اور پیشن گوئی سچی ثابت ہو جاتی تھی، اور ان کی دکانداری پیروں، ڈبہ پیروں، فقیروں کی، عاملوں کی چلتی تھی۔ اور جناب علی وہ بادشاہوں نے بڑے بڑے عامل رکھے ہوئے تھے، اور ان سے پوچھتے تھے وہ آپ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ فوراً جاتے تھے اور جناب علی ان کے کان میں پھونک مار دیتے تھے، یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ شرکیہ کلام اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ جہاں پر شرک ہوا وہاں پر اللہ کی بغاوت ہو گئی۔ اللہ پاک کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں مگر اللہ کے سوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد اللہ کے رسول اور ہمارے نبی ہیں۔ یہ کلمہ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے نبی پاک ہیں۔ تو خواتین و حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ دکھانا، فال کھلوانا اور شرکیہ کلام پڑھنا اللہ کو پسند نہیں۔ اگر وہ انسان جو دنیا کے کسی بھی کام کو یا دنیا کی کوئی تکلیف آتی ہے، مشکل پریشانی، اور رب کو پکارتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا، کسی سے کچھ نہیں مانگتا، اور اپنی تکلیفوں کے ازالے کے لیے گڑ گڑا کر رب کے آگے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر خاص کرتا ہے، تو وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے، اور جس وقت جنت میں جائے گا 70,000 بندے بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ اسے انعام ہے کہ وہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو میں اس کے ساتھ 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو کتنی قیمتی بات ہے۔ آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، شرکیہ کلام پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، جعلی عاملوں اور جعلی پیروں کے درباروں پہ جا کر جناب علی آپ بچھ جاتے ہیں، اور 10 دن قیام کرتے ہیں درباروں کے اوپر، اور جناب علی کہتے ہیں مجھے یہاں سے فیض ملے گا، ابھی بابا آئے گا خواب کے اندر پھونک مارے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ تمہارے عقیدے ہیں مسلمانوں، بچ جاؤ، اپنے عقیدے درست کر لو۔ اور وہ ان عاملوں سے میں گزارش کرتا ہوں جو شرکیہ کلام پڑھتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لے، گڑ گڑا کر استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
واتوب الیہ، کثرت کے ساتھ پڑھیں، سارا دن استغفر اللہ پڑھیں، تاکہ تمہارے ناک سے، آنکھوں سے، منہ سے، پخانے کے رستے سے اور پیشاب کے رستے سے تمہارا جادو کے اثرات سارے کے سارے وجود سے نکل جائے۔ آپ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں۔ بہت کم وقت ہے انسان کے لیے۔ وہ کالا علم کرنے والوں، دیکھا ہے تم نے اپنے حال پر؟ کون سی تم نے بلڈنگیں بنا لی ہیں؟ کون سے تم نے پلاٹ خرید لیے ہیں؟ در در کی مصیبتیں، لوگوں کے تانے سنتے ہو اور تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہو، لوگوں کے کام کر دیتے ہو، وہ کیا تمہارے کو محل بنا کے دے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، فاقہ کشی ہوگی، تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے۔ اور میں اپنے بھائی اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جادو کے اثرات جب آپ کے اوپر ہو جاتے ہیں تو آپ نے رب کو پکارنا ہے، کسی کو نہیں پکارنا۔ کہتے ہیں جی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے تو کالا علم چلا ہے تو کالے علم سے کٹے گا، 50,000 دے دو، لاکھ دے دو، 2 لاکھ دے دو، کیوں بھائی؟ کائے کے لیے تمہیں 2 لاکھ روپے دے دے؟ تمہارے کرنے سے جادو نہیں کٹے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اور جتنے دن اس کی تکلیف لکھی ہوئی ہے، مائی کا لال کوئی بھی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا۔ ہاں، جب رب کے آگے سجدے میں گر جائے، دعا مانگے، گڑ گڑا کر رب سے مانگے، تو رب جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے اور رب عطا کرائے گا۔ تو خواتین و حضرات، ہر قسم کا جادو جو ہے اس کے خاتمے کے لیے، کیونکہ جادو کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے کرا دیے جاتے ہیں، رشتے باندھ دیے جاتے ہیں، دماغ باندھ دیا جاتا ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پیر حضرات جو ہیں اپنے مریدوں کو پھنساتے ہیں اور ان کی دماغ بند کر دیتے ہیں، اور جب جناب علی وہ ان کا مکمل مرید بن جاتا ہے تو اسے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر نویں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے داستانیں میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ ہے، کیونکہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے تو عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تو اللہ پاک جو ہے مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو، اچھے سے اچھا وظیفہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو خواتین و حضرات، پیچیدہ امراض، ڈپریشن، گھریلو جھگڑے اور نظر بد کے جو اثرات ہوتے ہیں، اور دماغی مرگی ہوتی ہے، دماغی مرگی، یہ جناتی مرگی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ کو تکلیفیں ہونی شروع ہو جائیں تو دعائیوں کے ساتھ وظائف بھی پڑھیں، کیونکہ جادو کے اثرات سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، اور رات کو شدید نیند آتی ہے تو بندہ سو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ جب جادو کے اثرات ہوں اور محسوس ہو کہ میں دوائی کھا رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا، تو فوری طور پر آپ نے وظائف بھی شروع کر دینا ہے۔ اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب علی جب بھی جادو کے اثرات ہوں تو آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ جو ہے جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ کے سوا، وحدہ، اللہ واحد ہے، اور لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ تو آپ اگر رب کا ذکر کریں گے تو آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ صاف ہوتا چلا جائے گا، آپ کے وجود کی پوری رگوں میں سے جادو نکل کر فنا فلا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ تالا لگ جائے۔ وظیفے کو تالا لگانے کے لیے یہ اول اور آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے، تاکہ وظیفے کو تالا لگ جائے اور محفوظ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش فرشتے کرے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اسے وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، اور اس وظیفے کو پڑھ کر آپ اپنے وجود کے اوپر دم کریں اور سینے کے اوپر پھونک مار دیں، دائیں مونڈے پہ پھونک مار دیں، بائیں مونڈے پہ پھونک مار دیں، پانی پر پھونک مار کر پی لیں، یہاں تک سب کچھ صحیح ہے۔ جب آپ ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر اور اللہ کے صفاتی ناموں سے ہٹ کر کسی کو پکاریں گے تو آپ شرک کر رہے ہیں،
خبردار آپ شرک کر رہے ہیں، بچ جاؤ۔ اگر آپ مسلمان بھائی اور بہن ہیں تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے وظیفوں کے لیے آپ وظیفہ QHP TV چینل کو دیکھیں، اسے سبسکرائب کریں، ہمارے ممبر بن جائیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی بات بتائیں گے، وظیفہ بتائیں گے اور آپ کی اصلاح کریں گے۔ آؤ مل کر مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرک یا کلام سے بچائے۔ اللہ پاک مجھے عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔